إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، دین میں تمام قسم کی تعریفات اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم ہادی برحق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز ساتھیوں، دین میں کسی بھی نئے کام کے ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے. عزیزان گرامی، ابھی آپ نے قرآن پاک کی سورۃ الجمعہ کی 9ویں آیت سماعت فرمائی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی نماز کے لیے آواز دی جائے تو تم کیا کرو؟ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف اپنے آپ کو دوڑو، مسجدوں کی طرف جاؤ. اور پھر یہاں ایک چیز کی وضاحت کی گئی ہے، وذروا البیع، اپنی تجارت کو اس وقت روک دو. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کہہ رہا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ یہی تمہارے لیے خیر ہے، یہی تمہارے لیے بھلائی ہے، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے اگر تم جانتے ہو. اگر تم جانتے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ کامیابی کی ضمانت ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. آج ہم خیر تلاش کرتے ہیں اپنی محنتوں کے ذریعے سے. آج ہم خیر تلاش کرتے ہیں ان ذرائع سے جو کہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں، اور اس ذریعے کو بھول جاتے ہیں جو اصل کامیابی کا، خیر کا، بھلائی کا ضامن ہے. عزیز ساتھیوں، آج کے اس خطبہ مبارکہ میں ہم نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے احکامات کو جب نازل کیا تو جس کے لیے نازل کیا گیا ان سے اللہ نے خطاب کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، سارے لوگوں کو خطاب کرنا چاہا تو کیا یا ایھا الناس، اے لوگو. جب اہل کتاب سے پروردگار عالم نے خطاب کیا تو فرمایا یا اہل الکتاب. لیکن جب مومنین سے خطاب کیا، جس کے بارے میں تقریباً 79 مقامات پر اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ مومنین کا نام لے کے خطاب کیا اور فرمایا تمہارے لیے بھلائی ہے، دنیا کی بھلائی ہے. ارشاد فرمایا تو تم کیا کرو؟ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو، اور وذروا البیع، اپنی تجارتوں کو بند کر دو. ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہے. کہ لوگ خیر کے لیے ادھر ادھر دوڑتے ہیں جبکہ اللہ کہہ رہا ہے ذکر اللہ کی طرف دوڑو، یہ خیر ہی خیر ہے. اور جمعہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان ایامکم یوم الجمعہ، کہ بے شک تمام ایام میں جو دن، جو یوم افضل ترین ہے وہ
جمعہ کا دن ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا تمام ایام کے سردار ہے وہ جمعہ ہے۔ جس طرح ہم نے کئی دفعہ سنا کہ جمعہ کے دن کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے برکات اور اس دن کی اہمیت قرآن پاک میں، احادیث رسول میں متعدد جگہ بیان کی گئی ہے، محدثین نے ابواب بانے ہیں، اور قرآن پاک میں ایک سورت کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے، جس کی ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس دن کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، اگرچہ کہ ہم دنیا میں آخری میں بھیجے گئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہم ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس دن کی فضیلت کو یہود پر، نصارہ پر، اگلی امتوں پر پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کی اہمیت کو نہ جانا۔ یہود نے یوم السبت ہفتے کو اپنے لیے بنا لیا، نصارہ نے یوم الاحد اتوار کو اپنے لیے چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اس عظیم نعمت یوم الجمعہ کو عطا کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ دن ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمام ایام میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ عزیز ساتھیو، اس دن ایک ایسی گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس میں آپ جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ذالک خیر، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے، تجارت میں مصروف ہو کر اپنی کامیابی چاہتے ہو، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تمہارے لیے یہاں خیر کی گھڑی رکھی گئی ہے، ایسی گھڑی جس میں تم جو دعا مانگو رب العالمین وعدہ کر رہا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور اس گھڑی کے بارے میں مختلف مقامات کا، مختلف موقعوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن یہ بات متفقہ ہے کہ وہ یوم الجمعہ کی گھڑی ہے، وہ جمعہ کے دن ہی ہے۔ بعض نے اس کو عصر اور مغرب کے درمیان بیان کیا، بعض نے اس کو اذان اور اقامت کے درمیان قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مقامات پر متعدد احکام حدیث پاک میں ملتے ہیں، لیکن یہ بات متفقہ ہے کہ ایک گھڑی جمعہ کے دن ایسی ہے جس میں جو دعا آپ مانگتے ہیں وہ دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ انتہائی مختصر گھڑی ہے، اس گھڑی کو پانا ہے تو جمعہ کے دن ذکر اللہ کو زیادہ سے زیادہ بلند کرنا ہوگا۔ اس گھڑی کو پانا ہے تو مسجد میں پہلے آنا ہوگا۔ آپ نے متعدد بار جمعہ کو اول وقت آنے کی حدیث سنی ہوگی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، آپ نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غسل کرنا اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بعض واقعات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام محنت مزدوری کیا کرتے تھے اور جمعہ کے دن آ جاتے تھے، پسینے کی بو آتی تھی، لیکن اس کی اور بھی بہت سی تعویلات کی گئی ہے، اس لیے کہ جب تم اللہ کے گھر کو جاؤ تو زینت اختیار کرو، جمال اختیار کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی خوشبو لگاؤ۔ حدیث میں واضح طور پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے تو غسل واجب ہے۔ غسل الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ ہر مسلمان پر، ہر بالغ پر فرض ہے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کرے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو اچھی خوشبو اس کو میسر ہے، تیل کا بھی ذکر آتا ہے، تیل اپنے سر کو لگائے، اچھی خوشبو جو اسے میسر آئے اس کو استعمال کرے، اور پھر مسجد کو اول وقت آئے۔ اور مسجد کے آداب یہ بتلائے گئے کہ جمعہ کے دن صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ
جہاں جگہ مل جائے وہاں آدمی بیٹھ جائے، پھر تب آدمی پورے سکون و اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ خطبہ جمعہ کی سماعت کرتا ہے اور جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبری سنائی کہ اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اضافہ 3 دن کے مزید ثواب اس کو دیا جاتا ہے، 3 دن کے مزید گناہ معاف کیے جاتے ہیں، گویا 10 دن کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے، صرف کیا کرنے پر کہ گھر میں غسل کرے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، اول وقت مسجد کو پہنچے، سفر کو نہ چھیرے، آ کر جہاں جگہ ملی وہاں 2 رکعت نماز ادا کر کے مسجد میں بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، ایک صحابی داخل ہوئے اور وہ بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ روک کر کہا کہ فلاں تم نے نماز ادا کی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر بیٹھو، یہ مسجد کا حق ہے، تحت المسجد ادا کیے بغیر نہیں بیٹھنا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے خطبہ روک کر اس صحابی سے کہا کہ تم 2 رکعت نماز ادا کرو اور پھر مسجد میں بیٹھو۔ پھر جو لوگ مسجد میں اول وقت داخل ہوتے ہیں، فرشتے رجسٹر لے کر مسجد میں ان کا انتظار کرتے ہیں، جو مسجد میں پہلے داخل ہوتا ہے اس کے لیے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، پھر جب دوسرا بندہ آتا ہے اس کو ایک گائے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، تیسرے نمبر پر جو داخل ہوتا ہے اس کو ایک بکری کے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، چوتھا جو داخل ہوتا ہے اس کے لیے ایک مرغی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور 5ویں بات 5ویں آدمی کو ایک انڈا اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اذان ہو جاتی ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں، اور پھر فرشتے بھی اس خطبے کی سماعت کرتے ہیں جو خطیب منبر سے دیتا ہے، اور پھر وہ رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کو صرف یہ کہا کہ تم خاموش بیٹھو تو اس نے لغو بات کہی۔ اس قدر اس کی اہمیت ہے، اس قدر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس میں کسی کو خاموش بیٹھو بھی بولنا نہیں ہے، یہاں تک اسی الفاظ کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جمعہ کی نماز کے لیے آنے والوں کے 3 اقسام بیان کیے گئے۔ ایک وہ شخص ہے جو مسجد کو آتا ہے لیکن وہ لغویات میں مبتلا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لغو کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تیسرا شخص وہ آتا ہے، دوسرا شخص جو صرف دعا کی نیت سے آتا ہے اور اللہ چاہتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق اس کی دعا کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے، لیکن تیسرا وہ شخص ہے جو صرف جمعہ کی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرتا ہے، نبی کونین کا حکم سمجھ کے ادا کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ اس کو جمعہ سے جمعہ تک اور پھر مزید 3 دن کا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، آپ غور کریں کہ جمعہ کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک میں جمعہ کے دن چھٹی دی جاتی ہے، اور کئی لوگ جمعہ کی تیاری جو نیک ہیں، جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ تذکروں میں صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعرات ہی سے جمعہ کی تیاری شروع کر دیتے تھے تاکہ اس دن کے خیر و برکات سے وہ محروم نہ رہیں، تاکہ اس دن کی بھرپور برکتوں کو وہ پالیں، بھرپور سعادتوں کو پالے، اور اس کے لیے وہ 1 دن پہلے سے ہی اس دن کی تیاری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی
तिलावत करने वालों के बारे में इरशाद फरमाया कि जो लोग जुमा के दिन सूरह कहफ तिलावत करते हैं उनके लिए अगले जुमा तक एक नूर ही नूर पैदा कर दिया जाता है जो उनके साथ होता है। और एक जगह इरशाद फरमाया गया कि जो लोग सूरतुल कहफ की तिलावत करते हैं वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। फिर मैं आप हजरात के सामने इस दिन की मजीद फजीलत यह है कि अल्लाह ने जुमा ही के दिन इस दुनिया को बनाया, जुमा ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जुमा ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डाला गया, जुमा ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, जुमा ही के दिन उनकी दुआ कबूल हुई, उनको दुनिया में उतारा गया, जुमा ही के दिन क़यामत आएगी। अजीज साथियों, दुनिया की तमाम मखलूक़ात सिवाय जिन्नो इंस के तमाम इस जुमा के दिन से डरते हैं और इस जुमा का इंतज़ार करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जुमा का दिन किस कदर अहम है, किस कदर इसकी अहमियत है कि जुमा के दिन आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करना चाहिए और इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि जुमा के दिन वो अव्वल वक्त मस्जिद में आए। हम आज देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जितने मसाजिद आज खुसूसन हमारे इस शहर में पहली 1 सफ या 2 सफ होती है जो लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन जब नमाज या खुतबा इख्तिताम को पहुंचता है उस वक्त तक भी लोग आते रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कम अज कम 1 रकात भी पाले तो उसको जुमा मिल गया। आखिरी रकात के रुकू के बाद अगर वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसको ज़ोहर की नमाज मिलेगी, वो जुमा के सवाब से महरूम रहेगा। चुनाचे हमें इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ताकीद फरमाई कि तुम जुमा की दिन का एहतमाम करो, इसलिए कि ये अफजल हुक्म है और इसको अल्लाह ने मुसलमानों की ईद करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ा यौम ईदिन जअलल्लाहु लिल मुस्लिमीन, अल्लाह ने इस दिन को मुसलमानों के लिए ईद करार दिया है। और एक हदीस में आता है कि जुमा का दिन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए कि इस दिन जो घड़ी अल्लाह नाजिल करता है, जो घड़ी आती है जो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करती है, जो तुम मांगो सिवाय हराम के हर चीज़ अल्लाह अता करने के लिए तैयार है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए ऐसे अजीम मौके रखे हैं, मोमिनों के लिए, उनकी बख्शिश के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनके खैर के लिए, उनकी भलाई के लिए अल्लाह ने हर हफ्ता हमारे लिए एक ऐसा मौका फराहम किया है कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश करा लें, खैर व बरकत को हासिल करें, अपनी तिजारतों को आसान करें, अपने घरों के अंदर बरकतों को पालें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस दिन की अहमियत, इस दिन की अफादियत को जानें, इस मौके को गनीमत समझें। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी दिन की फजीलत के बारे में यह हदीस थी कि नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमुल क़ियामा, कि हम अगरचे के आखिर में दुनिया में भेजे गए हैं लेकिन अस्साबिकून यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन हम सबसे आगे रहेंगे और दीगर उम्मतें पीछे रहेंगी। उसकी वजह यही है कि हमारे गुनाह माफ़ किए जाएंगे, दर्जात में हम बुलंद रहेंगे। हर दफ़ा इन्नल हसनातु युज़हिबुन अस्सय्यात, कि जो नेकियां हैं वो गुनाहों को दूर कर देती है, इंसान को पाक कर देती हैं। एक वईद जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 जुमा छोड़े बिला किसी उज़र के तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। आप गौर करें कि अगर मोहर लग जाए तो आदमी हिदायत कैसे पाएगा, आदमी भलाई कैसे पाएगा, आदमी किस कदर कामयाब होगा। आज हम दुनिया की मामूली हकीर चीज़ों के लिए, हकीर कामयाबियों के लिए जुमा को कुर्बान कर देते हैं, बआसानी जुमा की फजीलत को छोड़ देते हैं, जबकि जुमा वो दिन है जो तमाम दिनों का सरदार है। जुमा ईद उल मोमिनीन है, जुमा इतनी अफजल तरीन शय है। और कुरून उला के मुसलमान जब जुमा आता तो इस जुमा के दिन वो खिताब करते थे कि जो मुसलमानों के उमूर की, जो गुजरे हुए उमूर का जायजा, 1 हफ्ते का जायजा लिया जाता, आने वाले
ہفتے کے لیے تیاری کی جاتی تھی، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کامیابی کی جو شرط رکھی ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ اللہ نے تم کو ایسی امت بنایا ہے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم صرف لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے، خیر کی طرف بلانے والی امت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور یہ خیر کے کاموں کا تمام جائزہ جمعہ کے دن لیا جاتا تھا اور پلاننگ کی جاتی تھی کہ کس طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہم کو مزید کام کرنا ہے دنیا کے اندر۔ اگر اس فلسفے کو آپ غور کریں کہ اگر ہمیں خیر کا کام، بھلائی کا کام، دعوت کا کام، انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام، اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام، اعلاء کلمت اللہ کا کام ابھی بے حد و حساب باقی ہے۔ دنیا کے اندر 650 کروڑ لوگ آباد ہے اور مسلمانوں کی تعداد صرف 150 کروڑ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر 80% لوگ آج بھی اعلاء کلمت اللہ سے محروم ہیں، آج بھی اس دعوت دین سے محروم ہیں، آج بھی اللہ کے قرآن سے محروم ہیں، آج بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہے۔ تو ان سب کو کس طرح پیغام دیا جائے، ان تک کیسا پیغام پہنچایا جائے، ان سب کی تیاری ہمیں اس جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے کرنا ہے تاکہ ہم یہاں سے ایسے پیغام پہنچائیں انسانیت کی بھلائی کے، اللہ کی معرفت کے، اللہ کی توحید کے، اس کی ربوبیت کے، اس کی الوہیت کے، اس کے اسماء و صفات کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ ایک مسلمان پر ذمہ داری ہے، کوئی اس سے اعراض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور ان کے کام کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے، یامرون بالمعروف، نیکی کا ان کا حکم دینا ہے، نیکی کا راستہ بتلانا ہے، نیکی اور کامیابی کی راہیں جن سے وہ غافل ہے ان کو ان سے وہ آشکارا کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور ان کو برائیوں سے روکنا ہے۔ آج دنیا برائیوں میں، ضلالتوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس دنیا کو نکالنے کے لیے ہمیں یہ پلاننگ کا، ہمیں یہ کار خیر کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اس قرآن پاک کو ہدایت کے سامان کے ذریعے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے، اور یہ آیتیں ہمیں کھول کھول کر بتا رہی ہے کہ اولئک هم المفلحون۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، دین کی کامیابی، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، ہر قدم پر کامیابی چاہتے ہو، تو تم کو یہ کام کرنا ہے یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے، لوگوں کا اجماع کرنا ہے، اور اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید پر ساری کائنات کو جمع کرنا ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا ہے، ایک مومن کا شیوا ہے، ایک مسلمان پر فرض ہے ایمان لانے کے بعد اس بات کو آگے پہنچانے کی بھی ذمہ داری اسی کی ہے کہ وہ دین کو سیکھے اور لوگوں کو سکھلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دین کے لیے کام کرتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ سہل اللہ طریقہ الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا راستہ کر دیا جاتا ہے۔ جو علم دین سیکھتا ہے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا دیتی ہیں، بلوں میں رہنے والی چوٹیاں دعا دیتی ہیں، اس لیے کہ خالق حقیقی سے انسان کو واقف کراتا ہے، جو انسان سے مخفی رکھا گیا ہے۔ پیغمبروں کو مبعوث فرما کر، ہدایتیں دے کر یہ بات بتلائی گئی کہ تم اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو۔ آج بیرا روی کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم اپنے اس یدعون الی الخیر کے کام میں لگ جائے۔ آج اس کام کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مختلف قسم کی گمراہیوں میں، مختلف قسم کی بدعات کا شکار ہو کر اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، آپ ہر جمعہ خطبہ مسنونہ میں سنتے ہوں گے کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین میں کوئی بھی نیا کام کرنا بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی دین کا کام سمجھ کر کسی کام کو انجام دے اور اس پر ہماری مہر نہ ہو، ہماری تصدیق نہ ہو، وہ ہمارا طریقہ نہ ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے، وہ پریشانی کا سامان ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی بدعت میں پڑھتا چلا جاتا ہے اور آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر ضلالت گمراہی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، اپنے کردار میں اللہ کے ان احکامات کو سمجھیں، اور خصوصاً جو آج کا خطبہ جمعہ تھا کہ ہم اس جمعہ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ہمیں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلانے والی سعادتیں ہر جمعہ ہم سے ٹکرا رہی ہیں، ہمارے پاس آ رہی ہے اور ہم اس کی قدر نہ جانتے ہوئے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ آج آپ اندازہ لگائیے کہ ایک اونٹ کو قربان کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ لوگ ایک گائے کی قربانی دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں، ایک بکرے کی قربانی ان کو گرا گزرتی ہے، جبکہ صرف مسجد میں اول وقت آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر عظیم اجر و ثواب سے ہمیں ہمکنار کر رہا ہے۔ چنانچہ خطبے کا وقت تنگ ہوتا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہم سب کو جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں ان کی عمروں کو دراز فرمائے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، ان کے خطاؤں کو معاف فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو جس طرح یہاں جمع فرمایا ہے آخرت میں بھی اپنی جنتوں میں جمع فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رؤوف رب الحلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ یرحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم والیدعوا یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی اولی واکبر واقیموا الصلاۃ۔ اللهم